آج کے ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں بددیانتی اور بے ایمانی اتنی کامن کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں ہم بحیثیت قوم ایک ایماندار قوم تصور نہیں کیے جاتے؟ اور ایمانداری اپنانے کے لیے ہمیں اپنی آنے والے نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس پر بات کریں گے آج۔ اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر صاحبزادہ کاشف محمود اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایمانداری کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اور ہمارے اعمال میں ایمانداری کس طرح سے نظر آنی چاہیے؟ ادر دین دس، اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، ہم کیوں اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ایمانی کو سمجھنے کے لیے ایمانداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو ریسیپروکیٹ کریے نا جی۔ جب تک کسی چیز کی کوئی ہدایت نہیں آئی تھی اس وقت تک وہ چیز لیگل تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا جو ہے نکاح کون سی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوا تھا، تو الاؤڈ تھا اس وقت۔ پھر ایک دور آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے شراب نوشی منع ہے، تو کہتے ہیں مدینہ شریف میں ایسے شراب بہی جیسے سیلاب آ گیا، صحیح، اتنی لوگوں کے گھر میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا جی، یہ عقیدہ ہماری بنیاد بھی ہے اور ہماری سٹرینتھ بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلے کہ کلمہ طیبہ پر ہمارا پورا مکمل اعتماد، لا الہ الا اللہ محمد، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ پھر اس کے بعد تمام کتابوں پر ہمارا ایمان، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان، اور آخرت کے جو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیے جانے کا جو یقین ہے، اور تمام فرشتوں کے اوپر جو یقین ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا جی، وہ یہاں پر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مومن نہیں ہو رہے۔ اسلام کے نا دو رخ سمجھ لے ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ جو ظاہری رخ ہے نا جی، وہ اس میں تو کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے جی، اب یہ بات ٹھیک ہو گئی جی۔ لیکن اس کا جو باطنی رخ ہے نا، وہ باطنی رخ یہ ہے کہ جب تک اس کے قلب کے اوپر اس کا نزول نہ ہو، یعنی کہ اندر سے وہ اس کو محبت نہ پیدا ہو اس سے، تب تک اسلام مکمل طور پہ اس کے اندر نازل نہیں ہوتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ کبھی جمعہ پڑھنے جائیں تو واپس آئیں تو شاید نیا جوتا آپ کو نہ ملے، واپسی پہ کوئی پہن گیا ہو، تو اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے جس کا جوتا اٹھایا گیا، اور جس نے جوتا اٹھایا نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ صحیح، دونوں نمازی کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تھی مسجد زرار، اس کو مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے نام کی نماز پڑھنی ہے، اور سرکار نے اس کو ڈیمینش کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ یہ مسجد بدنیتی کے اوپر بنائی تھی اور منافقون نے بنائی تھی، یعنی کہ یہاں پر اس مسجد میں ہونے والے واقعات سے شر پھیلنے کا اندیشہ تھا، حکم آ گیا۔ تو ایمانداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی نیت صاف اور خالص بہت صاف ہو جی۔ وہ وائس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی کہ دونوں میں بڑا فرق ہے کہ آپ نے بہت نرم دلی سے نماز پڑھیں اور سخت دلی سے کاروبار کریں، یہ بھی ایک بے ایمانی کی زمرے میں آ جاتی ہے بات، کہ جب آپ اللہ کے حضور خود کو پیش کر رہے ہیں تو بڑا عاجز اور بڑا حقیر سمجھ کے آپ اللہ کے حضور پیش کریں، یا اللہ تعالیٰ بہت غلطیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، تو معاف فرما، اور جب رحم کرنے کا وقت لوگوں کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہاں پہ پیسے کا زیادہ منافع کماتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سچ جھوٹ تو کور ہے نا جی، کور۔ لیکن اگر ہم ہم کیونکہ پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لوگوں میں بے ایمانی کہاں کہاں پر کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی ہے؟
سب سے زیادہ آپ کو بے ایمانی کہاں پر نظر آتی ہے؟ دیکھیں بے ایمانی تو کہیں کہ پارلیمنٹ سے شروع ہو کر تو حکومتی سطح کے آخری دفتر تک موجود ہے. ہم لوگوں کو جس کام کی تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کام ہم نیک نیتی سے نہیں کر رہے. بے برکتی ہوگی؟ بے برکتی نہیں، اس کی پہلی سزا بے سکونی ہوگی. جو شخص بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یعنی کہ ایمانداری اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، یہ تو یوں ہی بات ہو گئی کہ آپ رشوت کے پیسے کمائیں اور حج کرنے چلے جائیں. تو یہ تو ڈبل گستاخی میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے اور آپ پھر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. تمہیں شرم بھی نہ آئی کہ تم یہ کیا کام کر کے اور کہاں جا رہے ہو تم؟ تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہیں پر پیش ہونا ہے جہاں پہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، ہم نے احتساب وہاں پیش کرنا ہے، ملائک ہیں، فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں حساب کتاب، ہمارا یقین نہیں ہوتا اس کے اوپر. ہم کہنے کو مسلمان ہو گئے، مومن نہیں ابھی تک ہم ہو رہے. اس لیے ہم اپنی ہر چیز کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ریلیشنز میں ڈنڈی مارتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان میں جو حسن سلوک ہونا چاہیے اس میں ڈنڈیاں آ رہی ہیں. عدالتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. 80% کیس شاید اسی چیز کے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں یا وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں. بالکل ڈنڈی آ گئی. پھر ماں بچے، باپ بچے جس طرح کی تربیت کہی گئی ہے ویسی کر رہے ہیں. واحد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے، اور ان کو دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. پرانا دین کا مطلب یہ ہے کہ جس اخلاص اور خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پہنچایا ہے، اسی اخلاص کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا آج کے دور میں. یہ دیکھیں، ہم معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ایک شخص کی اصلاح نہ ہو. کھڑے ہو کے دینا، تقریریں کرنا اور لمبے لمبے جلسے کرنا، ان سے تبدیلی نہیں آنے والی. یہ ایک ایک شخص کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور جا کے کہوں کہ یا اللہ میں سرخرو ہو کے آیا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں اور اپنے ملک کے بھی اس وقت حالات دیکھیں تو ٹاپ سے باٹم تک بے ایمانی اتنی زیادہ ہے، اس لیے بے برکتی اور حالات اتنے ناموافق ہیں. اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بے ایمان نظر آئیں گے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ آج کل کے وقت میں بے برکتی بہت زیادہ ہے. جو آپ کما رہے ہیں بے برکتی اس میں بہت زیادہ ہے. آپ جو وقت گزار رہے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں نا دل کا سکون، وہ ہمیں قلبی سکون وہ بھی حاصل نہیں ہے. شاید یہ کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں میں خرابی ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. بحیثیت قوم ہم مطلب اگر ہم دیکھیں تو آج تک ہم نے کیا لوز کیا، یعنی اگر ہم بے ایمانی کو دیکھیں اور اس بے ایمانی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پرانے دور سے کہا جا رہا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ منہ سے اظہار کرنا اور قلب یعنی کہ دل سے اس کو ماننا. ہم نے جو اپنے معاشرے کے اندر کامیابی کے جو نارمز رکھتی ہیں نا، جو پیٹرنز ہم نے سیٹ کرتی ہیں جی، یہ بہت خراب ہے. اس لیے کہ ہم نے ان پیٹرنز میں رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ اتنا امیر ہوگا یہ کامیابی کہلائے گی، یہ اتنا بڑا افسر ہوگا یہ کامیابی کہلائے گی. جبکہ اسلام اس کے بالکل الٹ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا نام ہے. ان سے اگر تم دور ہو رہے ہو تو یہ تمہاری ناکامی ہے. تم نے کہیں پہ جا کے حساب دینا ہے، جتنے ہوں گے اتنا حساب لیا جائے گا. ہو سکتا ہے امیر سے نماز کا سوال بعد میں پوچھا جائے، پہلے یہ پوچھا جائے کہ میں نے تمہیں جو نعمت دی تھی تم نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا کہ اور وہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کر رہے. اللہ نے ان کو ایک نعمت دی اور وہ نعمت کا پوچھے گا کہ یہ تمہیں میں نے نعمت دی تھی، یہ تم نے لوگوں میں کیوں نہیں خرچ کی، تم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے ہو. آپ دیکھتی ہیں ایسے لوگ کہ جو ایسے سانپ بن کے اپنی دولت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اور استغفار کی بات ہے کہ میں نے پھر ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں جو یہ دعا کرتی ہیں کہ والد صاحب کب جائیں گے اور ہمارے حصے میں پیسے آئیں گے. اب یہ اس کے ایک کاز کا ایفیکٹ ہے کہ جو اس نے برا بویا
وہ اس نے برا کاٹا، جو کیتی سو اگے آنی، دودھ دا دودھ پانی دا پانی. کہتے ہیں کہ جو آج بو گے کل وہی کاٹو گے. ہم بحیثیت معاشرہ جو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس امت میں پیدا فرما دیا. ہم اپنی ان نعمتوں کو تو گننا شروع کریں کہ جو اللہ نے ہم پر احسان کیا گیا ہے. ہمیں تو ہر وقت ہمارے زبان پہ گلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس زبان کا شکر ادا کر لو جو اللہ نے تمہیں گلہ کرنے کے لیے دی ہوئی ہے. ہم ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں رہے ہیں اور ہم گلے میں ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یہ نہیں دیا. اور جو دیا اس کے بارے میں تو تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن چیزوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں نا جی دنیا میں، وہ تمام مذاہب کے اندر جو بیسک کور ہے نا وہ یہی تقریباً چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں بھی ہیں. اچھا، جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اگر لوگ ایماندار نہیں ہیں تو ہم مسلمان معاشرہ ہی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی معافی مل سکتی ہے، یا اگر ہم معافی کے طلبگار ہونا چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس رستے میں، برائی کے رستے میں، آپ نے جو اچیومنٹس کی ہیں ان کو اللہ کے رستے میں واپس دے دو. ٹھیک ہے. تو تم معافی مانگ سکتے ہو. اچھا، تم نے پیسے کمائے ہیں تو یہ تو بہت مشکل ہوگا. بڑا مشکل نہیں ہے، ہاں یہ مشکل ہے، لیکن یہ بات اس وقت آسان ہوگی جب آپ کا یہ فیتھ اندر سے مکمل ہوگا کہ ہم پوچھے جائیں گے. We are accountable. We would be accountable actually. اور بالکل ہیں. ہمسایوں کے حقوق پوچھے جائیں گے، والدین کے حقوق پوچھے جائیں گے، معاشرے کے حقوق پوچھے جائیں گے. آپ کو جو دیا، آپ کو عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، یہ پوچھا جائے گا. اور جب بندے کو پتہ چلے نا کہ یہ جناب میرے تو یہ پھندا ہے میرے لیے جو میں نے رکھا ہوا ہے اب سنبھال کے اپنے لیے، اور یہ کل کو میرے گلے میں پڑنا ہے، جان چھڑائے گا. اب کسی پھانسی والے کو ذرا کبھی انٹرویو کر کے پوچھیں کہ تمہارے پاس 15 کروڑ روپے ہیں، وہ دے دو، پھانسی چھڑوا لو. وہ کہے گا لے لو بھائی، میری جان چھوڑو کسی طرح سے. یہ ابھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہماری جان پکڑی جائے گی. وہ کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، معافی ملے گی. ایسے ہو گئے میں نا کہ جو وقت گزر ہے اس کو گزاری جاؤ، جب تب آئے گی تو تب کی تب دیکھی جائے گی. تو ہم تو ایسے ہیں نا کہ ہم تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہے. پھر جو آج کر رہے ہیں وہ کل آئے گا. اچھا، زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کو سسٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ہم کسی چھوٹے سے سٹیپ سے ہی آغاز کر لیں، لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل کرنا چاہیے جی. اور چھوٹی چھوٹی بات کوئی بھی اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے شامل کرے. میں نہیں کہتا کہ آج ایک ہی دم سے پوری کتاب آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. ایک لفظ پڑھ لیں کوئی بھی، اس لفظ کا نام رکھ لیں کہ آج سے میں نے کم از کم جھوٹ نہیں بولنا. صحیح. چلیں چھوٹا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا. اچھا، یہ جس کو میں بات کر رہا ہوں ان کی چھوٹی سی بات، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سرکار وائس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم 40 دن تک صرف جھوٹ نہ اپنی زبان سے نکالو، 41ویں دن تم جھوٹ بھی نکالو گے تو وہ سچ ہو جائے گا. اچھا، اتنی طاقت ہوتی ہے سچ کے بیچ میں کہ آپ کی زبان اگر صرف سچ بولے گی تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی آپ کی زندگی. سب سے پہلے کہ سچ کو اپنے اندر شامل کریں، سچ کو اپنا شیوا بنائیں. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاؤں جی، شو کے اختتام پر سچ بولیں اور اس بات پہ قوی یقین رکھیں کہ ہمارا احتساب ہوگا، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا پوچھا جائے گا. نمبر 3 بات، ان چیزوں کے اندر استقامت کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کی سنگت. کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہر وقت گلے ہو رہے ہیں، بدخوئیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو ٹانگ گرانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، اور دوسرے کے بارے میں، اب وہاں سے کیا نکلے گا؟ وہ نیگیٹیوٹی نکلے گی. بے شک. سرکار وائس صاحب کا نا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے، آپ کہتے ہیں جہاں پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ، شاید 2-3 قطرے تم پر بھی پڑ جائیں. جہاں پہ نیکی کا فروغ ہو رہا ہے ایسے حلقوں میں جا کے بیٹھنا شروع کریں، کوئی ان سے بات سیکھنا شروع کریں. جتنی دیر ہم موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس موبائل میں ہم خود سے ہی احتساب کر سکتے ہیں کہ کتنی ٹائم، واچ ٹائم میں ہم نے کتنی نیکی دیکھی ہے اور کتنی. میں جب یہ سوشل میڈیا کا دور تھا تو چھوٹا سا چینل ہے ہمارا، ہم اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں.
تو لوگوں نے کہا جی وہ ٹک ٹاک بڑی جی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا وہی اچھی جگہ ہے کہ جہاں پہ برائی پھیل رہی ہے کسی نے تو اذان دینی ہے، وہاں پہ کوئی تو آئے نیکی کا کام کرنے والا. ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ یوٹیوب ابھی پاکستان میں نئی آئی تھی تو میں نے واٹس ایپ کا اس کے اوپر ایک چینل بنا دیا تھا. تو اس وقت بہت کم تھے پاکستان کے چینلز. تو میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ آج نیکی کے کام کرنے والے. آپ ایک پودا تو لگائیں زندگی کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس ان سے تاکہ آپ کو انیشیٹ کریں، اچیومنٹ ملے اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے. بالکل ٹھیک ہو. یہ چھوٹا سا میرا پروجیکٹ تھا. الٹیمیٹلی آپ کا بڑا گول ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس اور ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیں اور کہیں نہ کہیں سے آغاز کریں. سب سے پہلے ہم آغاز سچ بولنے سے کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر بہتری کی طرف جو ہیں وہ چلتی جائیں گی. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ آپ نے ہمیں شو میں جوائن